بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چرچ سے وابستہ دایا آدھی سے زیادہ نن تھی۔ اس نے پورے سلیقے سے مادام تروشیا کو سمجھانے کی کوشش کی، نہیں، مجھ میں تقدیر کے فیصلے بدلنے کی ہمت ہے۔ تم دیکھنا، اگر تقدیر نے میرے مقدر میں بیٹی لکھی ہوگی تو میں تقدیر کا فیصلہ اپنے حق میں بدل دوں گی۔ تم مجھے ابھی جانتی نہیں ہو، میرا نام تروشیا ہے۔ مادام تروشیا نے گردن اکڑاتے ہوئے جواب دیا اور ادھیڑ عمر دایا دم بخود رہ گئی۔ خیرت ہے مادام، یہ کیسی باتیں کرنے لگی ہیں آپ؟ کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ دایا نے حیرت اور بے قراری کے ملے جلے جذبات سے کہا تو مادام تروشیا بڑک کر بولی، جو کچھ بھی ہو مجھے بیٹا چاہیے۔ ہمارے خاندان میں ہر عورت نے پہلے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ میں بیٹی پیدا کر کے ملکہ ایزابیلا کے خاندان کے نام پر کالک نہیں لگوا سکتی۔ مادام تروشیا نے کھڑے ہو کر بات ختم کرتے ہوئے کہا، یہ ایک طرح سے اشارہ تھا دایا کے لیے، کیا وہ چلی جائے؟ دایا نے زچ ہونے کے انداز میں کندھے ڈھیلے چھوڑے اور خداوند یسوع مسیح آپ پر رحم کرے کہہ کر دروازے کی طرف مڑ گئی۔ ٹھہرو، مادام تروشیا نے تحکمانہ لہجے میں دایا کو آواز دی اور دایا ٹھٹک کر رک گئی۔ تمہارے ساتھ میری جو باتیں ہوتی رہیں یہ شاہی راز ہیں سمجھی، اور یہ میرا حکم بھی ہے۔ دایا نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر بولی، جی مادام، بہت بہتر، جیسا آپ کا حکم۔ سمجھدار دایا نے ڈھیلے سے انداز میں کہا اور تیزی سے نکل گئی۔ اس کے لیے مادام تروشیا کا یہ فیصلہ انتہائی بچگانہ تھا، اور اب وہ سوچ رہی تھی کہ شاید قدرت بھی مادام کو بیٹی ہی دے گی، یا پھر شاید یہ اس کی اپنی خواہش تھی۔ مادام تروشیا نے اپنی نئی تبدیلی کا ذکر کسی سے نہ کیا، یہاں تک کہ کارپوس کو بھی اس سے بے خبر رکھا۔ البتہ اس کی شخصیت میں ایک نمایاں تبدیلی واقع ہو گئی تھی۔ اس کا زیادہ وقت محل میں گزرنے لگا تھا۔ اس سے پہلے وہ سارا دن مقدونیہ کے عمائدین، امراء اور مذہبی پیشواؤں سے ملتی رہتی تھی، لیکن جب سے اس کے پیٹ میں ایک بچہ سانسیں لینے لگا تھا، اس نے محل سے زیادہ باہر جانا ترک کر دیا۔ سارا دن نوکروں کی شامت آئی رہتی، تقریبات میں بھی وہ اب کم ہی جاتی تھی۔ کارپوس نے اس کی اس تبدیلی پر غور کیا لیکن کچھ اظہار نہ کیا۔ یوں لگتا تھا جیسے مادام تروشیا نے اندر ہی اندر کوئی بڑا فیصلہ کر رکھا تھا۔ اس کے اس پر اصرار اور خاموش انداز نے کیا گل کھلایا، اور اس کے بے رحم جذبات کے طوفان نے کون سا رخ اختیار کیا، یہ منظر آسمان نے اس دن اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جب مادام تروشیا نے ایک غریب ماں سے اس کی ممتا خرید لی۔ دراصل جب مقدونیہ میں بغاوت پھیلی تو زیادہ تر مسلمان شہر سے چند میل کے فاصلے پر نزدیکی پہاڑیوں میں پناہ گزین ہو گئے۔ طبقہ اشرافیہ کے لوگ تو استنبول کی طرف کوچ کر گئے، لیکن متوسط اور غریب طبقہ کے لوگ اپنی زمینوں، دکانوں اور گھر بار چھوڑ کر زیادہ دور نہ جا سکتے تھے۔ چنانچہ جو ہی شہر کے حالات قدرے سنبھلے وہ لوگ واپس آ گئے۔ اب ہر طرف امن تھا۔ بے شک مسلمانوں کی حکومت نہ رہی تھی، لیکن کارپوس بھی ایک اچھا انسان تھا۔ چنانچہ اس نے عام شہری مسلمانوں کو واپس مقدونیہ میں آ کر آباد ہونے کی اجازت دے دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان خاندان پہاڑیوں کی پناہ گاہوں سے لوٹ آئے تھے، لیکن اب کی بار وہ اپنے گھروں کو لوٹے تو ان کی شہر کی حالت بدلی ہوئی تھی۔ اب وہ آزاد نہیں رہے تھے۔ مسلمانوں کے طبقے امراء نے تو اس غلامی پر ہجرت کو ترجیح دی اور استنبول کی طرف نکل گئے، لیکن غریب طبقہ کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ وہ مہاجر ہو کر کہاں جاتے؟ استنبول میں ان کے لیے کون سے خزانے پڑے تھے؟ یہی شہر تھا جہاں ان کے پرکوں کی قبریں تھیں اور جہاں انہوں نے 3 صدیاں گزاری تھیں۔ چنانچہ متوسط اور غریب طبقہ کے لوگ واپس لوٹ آئے۔ انہی واپس آنے والے خاندانوں میں سغرا کا خاندان بھی شامل تھا۔ سغرا کا خاوند ایک غریب لوہار تھا۔ یہ خاندان نسلاً یونانی ہی تھا۔ دراصل آج سے تقریباً 3 صدیاں قبل جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے، سغرا کا خاندان انہی میں شامل تھا۔ یونان کے تمام علاقے، موریا، ایتھنز اور مقدونیہ وغیرہ مسلمان ترکوں نے بہت پہلے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیے تھے۔
15ویں صدی کے وسط میں جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا تو گویا مغربی یورپ میں ترکوں کی فتوحات کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ صغرا کا خاندان 15ویں صدی کے آخری ربع میں اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا تھا۔ صغرا کا خاوند محض ایک مزدور تھا، اس کی آمدن پہلے ہی سے بے حد کم تھی، اوپر سے مقدونیہ کے موجودہ حالات نے انہیں کہیں کھانا چھوڑا تھا۔ زیادہ تر عیسائی گاہک اس سے زبردستی کام کروا لیتے۔ ہر گزرنے والے دن کے ساتھ ان کے مالی حالات پہلے سے ابتر ہوتے جا رہے تھے۔ اس پر ظلم یہ ہوا کہ گزشتہ بغاوت میں صغرا کا خاوند بری طرح زخمی ہو گیا۔ وہ ہنرمند تھا اور اس کے ہاتھ ہی اس کی روزی کا وسیلہ تھے، لیکن بغاوت کے دنوں میں ایک روز چند عیسائی لڑکوں نے صغرا کے خاوند ازرق ایجاز کو یوں بری طرح زد و کوب کیا کہ اس کے بائیں بازو کی ایک ہڈی ٹوٹ گئی۔ بغاوت کے دنوں میں مقدونیہ کے زیادہ تر مسلمان پہاڑوں میں جا چھپے تھے، لیکن ازرق ایجاز ان لوگوں میں شامل تھا جو شہر سے فرار نہ ہوئے تھے۔ صغرا اور ازرق ایجاز اس لیے بھی دیگر مسلمانوں کے ہمراہ فرار نہ ہوئے تھے کہ یہ لوگ نسلاً یونانی الاصل تھے۔ انہیں امید تھی کہ ان کے ہم وطن یونانی انہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ بغاوت کے دنوں میں اگر زیادہ خطرہ تھا تو عرب یا ترک مسلمانوں کے لیے تھا۔ یونانی نسل کے مسلمان خود کو محفوظ تصور کرتے تھے۔ بغاوت کے دن آئے، نوجوان لوہار ازرق ایجاز اپنے کام معمول کے مطابق جاتا رہا۔ ایک روز چند منچلے لڑکوں نے اس یونانی اصل مسلمان کو دیکھا تو اسے ستانے اور زد و کوب کا فیصلہ کیا۔ ایجاز خود ایک نوجوان آدمی تھا، لوہار ہونے کی وجہ سے اس کا جسم بھی خاصا مضبوط اور گھٹا ہوا تھا، لیکن 10-12 لڑکوں کے سامنے اس کی کوئی پیش نہ گئی۔ اس پر مستزاد یہ کہ لڑکے مسلح تھے، چنانچہ ایجاز کو بہت سے زخم آ گئے۔ ایک لڑکے نے لکڑی کا موٹا ڈنڈا ایجاز کے پہلو میں دے مارا، جس سے ایجاز کے بائیں بازو کی ہڈی کوہنی کے قریب سے ٹوٹ گئی۔ اب وہ اپنے بائیں ہاتھ سے کوئی بھاری کام نہ کر سکتا تھا۔ رفتہ رفتہ صغرا کے گھر میں فاقے ہونے لگے۔ دونوں میاں بیوی بے حد پریشان اور غمگین رہنے لگے۔ انہی ایام میں تقدیر نے ایک اور کرشمہ دکھایا اور صغرا پیٹ سے ہو گئی۔ اب اس کی پریشانی دو چند ہو گئی۔ اب وہ اکیلی نہیں تھی، بلکہ ایک ننھی سی جان اس کے اندر پرورش پانے لگی تھی۔ وہ دن رات اپنے بچے کی غذا پوری کرنے کی فکر میں رہنے لگی۔ یہ اس کا پہلا بچہ تھا۔ صغرا کا بچہ ابھی اس کے پیٹ میں ہی تھا کہ صغرا کی ممتا بے تاب ہو گئی۔ وہ ہم وقت یہی سوچتی رہتی کہ وہ کیسی ماں ہے جو اپنے پیٹ کے بچے کو بھی صحیح غذا فراہم نہیں کر سکتی۔ وہ ایک وفادار بیوی بھی تھی اور اپنے بیمار خاوند کو زیادہ تکلیف بھی نہ دینا چاہتی تھی۔ صغرا ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ کمزور سے کمزور ہوتی گئی۔ اس کا چہرہ سوکھ کر کسی خزاں رسیدہ پتے کی طرح زرد دکھائی دینے لگا۔ ایجاز اپنی خوبصورت اور پیاری بیوی کی حالت دیکھتا تو اس کا دل کھٹنے لگتا، لیکن وہ اپنی بیوی کے لیے کچھ نہ کر سکتا تھا۔ وہ ایک معمولی لوہار تھا اور ایک خاص سے قریب معذور بھی تھا۔ یہی حالات تھے جن کی وجہ سے صغرا نے ایک عجیب سودا کیا۔ مادام تروشیا کی دیکھ بھال کرنے والی دایا نے تمام معاملہ طے کیا تھا۔ چرچ سے متعلق دایا روفیسا دل ہی دل میں مادام تروشیا سے نفرت کرنے لگی تھی۔ اسے مادام تروشیا کا غرور برا چہرہ ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ مادام تروشیا نے دایا روفیسا کو اس انوکھی سوداگری پر مامور کیا تھا۔ اس عجیب و غریب سودے سے صرف 3 عورتیں آگاہ تھیں۔ ان کے علاوہ پورے مقدونیہ میں کوئی چوتھا شخص ایسا نہ تھا جو اس تجارت سے باخبر ہوتا۔ یہ 3 عورتیں مادام تروشیا، اس کی دایا روفیسا اور یونانی النسل صغرا تھیں۔ مادام تروشیا نے دایا روفیسا سے کہا کہ وہ ہر قیمت پر کسی عیسائی زچہ کی کوکھ پر نظر رکھے، لیکن دایا روفیسا نے جان بوجھ کر ایک مسلمان عورت کے ساتھ بات پکی کی تھی۔ مادام تروشیا کو صرف لڑکے کے ساتھ دلچسپی تھی۔ اسے اپنی کوکھ میں لڑکی کا وجود بالکل گوارا نہیں تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مغرب کی عیسائی دنیا
اس قسم کی جہالتوں میں سر تاثر غرق تھی۔ مادام تروشیا کی ضد کے سامنے دایا روفیسا کا اصرار بےمانی ہو کر رہ گیا۔ حالانکہ روفیسا نے تروشیا سے با اصرار کہا تھا، مادام اس طرح تو شاہی خون خالص نہیں رہے گا، کسی اور کا لڑکا مقدونیہ کا بادشاہ بنے، اس سے تو بہتر ہے کہ خالص شاہی خون حکمرانی کرے، چاہے وہ ایک بیٹی کا ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن مادام کا دماغ اس طرح کی باتیں سوچنے سے قاصر تھا۔ اس کے لیے بیٹی کا نام ایک گالی کے برابر تھا۔ اس نے سختی سے انکار کر دیا اور دایا روفیسا کو حکم دیا، دیکھو روفیسا، تم مجھے مشورہ مت دو، میں خوب سمجھتی ہوں کہ کون سی چیز مقدونیہ کے لیے ضروری ہے اور کون سی نہیں۔ میں نے جو کام تمہارے سپرد کیا ہے تم اسے خوش اسلوبی کے ساتھ سر انجام دو، سمجھی؟ دایا نے آخری مرتبہ مذہبی عقائد کا سہارا لیا، مادام مریم بھی تو ایک لڑکی ہی تھی، کیا مریم کی مثال کے ہوتے ہوئے بھی کسی عیسائی کو چاہیے کہ وہ لڑکیوں کی پیدائش سے نفرت کرے؟ لیکن مادام تروشیا کا جواب بڑا عجیب تھا۔ اس نے خلاف توقع دایا کی بات پر کسی قسم کے غصے کا اظہار نہیں کیا اور کسی قدر تحمل کے ساتھ کہا، نہیں، مریم لڑکی نہیں تھی، وہ تو خداوند کی ماں تھی، اور خداؤں کی مائیں صرف خدا ہی ہو سکتی ہیں، انسان نہیں۔ کیا تم خداوند یسوع مسیح کو انسان سمجھتی ہو؟ کیا تم خداوند یسوع کی ماں کو خدا نہیں سمجھتی؟ شرط سے وابستہ دایا لاجواب ہو گئی۔ عیسائیوں کے عقائد اسی قسم کے تھے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے اور مریم کو اپنے خداؤں کی تثلیث میں ایک خدا مانتے تھے۔ مادام تروشیا کا جواب سن کر دایا روفیسا سوچ میں پڑ گئی۔ اب وہ مزید کچھ نہ کہنا چاہتی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ مادام تروشیا ماننے والوں میں نہیں، چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مادام تروشیا کا کام سر انجام دے۔ کام کیا تھا؟ کسی ایسی عورت کی تلاش جو مادام تروشیا کے ساتھ ساتھ ایام حمل کے دن گزار رہی ہو۔ شہر میں ایسی بہت سی عورتیں تھیں۔ مادام تروشیا کا حکم تھا کہ ہر صورت میں کسی عیسائی عورت کا بچہ قبول کیا جائے، لیکن کوئی عیسائی عورت بھی اپنا بچہ بدلنے کے لیے راضی نہ ہوئی۔ آخر کون ایسی ماں تھی جو اپنی مرضی سے اپنا بچہ کسی اور کے حوالے کر دیتی، چاہے وہ بچہ وقت کے حکمرانوں کی تحویل میں ہی کیوں نہ جا رہا ہوتا؟ تلاشی بسیار کے بعد بالآخر روفیسا کو ایک ایسی عورت مل گئی جو نسلاً یونانی تھی۔ مقدونیہ کے زیادہ تر باشندے عیسائی ہی تھے اور تقریباً سب کے سب یونانی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ مسلمان عموماً عرب یا ترک ہی ہوتے تھے۔ دایا روفیسا نے سوچا کہ ایک یونانی نسل کی عورت کا بچہ یقیناً محل میں نہیں پہچانا جا سکے گا، چنانچہ اس نے غریب اور بدحال صغرا کے ساتھ معاملہ طے کر لیا۔ ان کے درمیان بڑی عجیب باتیں ہوئی تھیں۔ یہ ایک حیران کن تجارت تھی۔ دایا روفیسا نے صغرا سے کہا تھا، تمہیں اپنے پیٹ کا بچہ پالنا مشکل ہو رہا ہے تو تم نو مولود کی کیا پرورش کرو گی؟ تم ایک شرط پر میرے ساتھ سودا کر لو، اگر مادام تروشیا کے ہاں لڑکے نے جنم لیا تو تمہارا بچہ تمہارے پاس ہی رہے گا، لیکن اگر مادام تروشیا کے ہاں بچی کی پیدائش ہوئی اور تمہارے پیٹ سے بچے نے جنم لیا تو تمہیں مادام تروشیا کی بچی کے ساتھ اپنا بچہ بدلنا ہوگا۔ اس کام کے لیے تمہیں بہت سی بڑی رقم ملے گی اور جب تم چاہو گی اسی وقت ملے گی۔ اگر تم ابھی چاہتی ہو تو میں تمہیں ابھی بھی رقم دلوا سکتی ہوں۔ دایا کی عجیب و غریب بات سن کر غریب صغرا سوچ میں پڑ گئی۔ یہ تو سچ تھا کہ وہ اپنے پیٹ کا بچہ پالنے سے بھی معذور رہی تھی۔ اس نے سوچا، ہو سکتا ہے مادام تروشیا کے یہاں لڑکا ہی پیدا ہو جائے اور اسے اپنا بچہ مادام تروشیا کو نہ دینا پڑے۔ اسی خیال نے اس کے دل میں گھر کر لیا اور اس نے دایا روفیسا کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ مادام تروشیا اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کی دایا نے کس کے ساتھ معاملہ طے کیا تھا۔ اسے تو صرف لڑکے سے دلچسپی تھی۔ اس نے تمام کام کی ذمہ داری دایا روفیسا پر ڈالی رکھی۔ البتہ وہ خود ہم وقت انہی دعاؤں میں مشغول رہتی کہ خداوند اسے اپنا بیٹا دے جو مسلمانوں کو یورپ سے نکالنے میں پیش ہو۔
اور اپنی ماں کا خواب پورا کرے۔ دایا رفیسہ کی بات سن کر صغرا نے کہا تھا، اور اگر ہم دونوں نے ہی بچیوں کو جنم دے دیا تب مادام تروشیا کیا کریں گی؟ یہ سوال بڑا عجیب تھا۔ دایا ایک دم خاموش ہو گئی۔ وہ کچھ دیر تک خاموش کھڑی رہی اور پھر اس نے انتہائی افسردہ لہجے میں جواب دیا، تب یہ ہوگا کہ مادام تروشیا مجھے قتل کروا دے گی۔ وہ اپنی شکست دیکھنے کی عادی نہیں۔ تمہیں معلوم نہیں اس نے مجھے آخری بار کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا، اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں تمہیں ضرور نوازوں گی، اور اگر میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو تمہیں اسی وقت ایک نومولود بچے کا بندوبست کرنا ہوگا۔ اس کام کے عوض میں تمہارا منہ موتیوں سے بھر دوں گی، لیکن اگر تم میرے حکم کے باوجود کچھ نہ کر سکی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ تم جانتی نہیں ہو کہ میرا انتقام کس درجے غضبناک ہے۔ آخری مرتبہ مادام تروشیا نے مجھ سے یہی کہا تھا۔ دایا رفیسہ کے منہ سے مادام تروشیا کا کردار سن کر صغرا کانپ گئی۔ وہ حقیقت میں ایسا کوئی سودا نہ کرنا چاہتی تھی، لیکن اپنے خاوند کی معذوری کے سبب اس کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ کارپوش کو بھی معلوم ہو چکا تھا کہ وہ باپ بننے والا ہے اور اس کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ وہ جب بھی مادام تروشیا کے سامنے آتا، شعلہ جوالا مادام تروشیا کو بھری ہوئے پیٹ کے ساتھ دے کر مسرت سے جون جاتا۔ کارپوش ایسی عورت کے بچے کا باپ بننے والا تھا جو فرڈیننڈ کے خاندان سے تھی۔ کارپوش کے لیے یہی فخر ہی کم نہ تھا، وہ پھولے نہیں سما رہا تھا۔ میری تو خواہش ہے کہ اللہ مجھے چانسی بیٹی دے تو میں اس کا نام رکھوں گا ایزابیلا۔ ایک دن اس نے دھیمے سے لہجے میں اپنی خواہش کا اظہار کر دیا، اور وہ بھی مادام تروشیا کے سامنے۔ اب اسے کیا معلوم کہ اس کی بیگم صاحبہ تو بیٹے کے معاملے میں اس حد تک جذباتی ہے کہ تمام اخلاقی حدود بھی پلاننے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ کیا کہا؟ تم ہوش میں تو ہو کارپوس؟ خبردار، جو آئندہ زبان پر بیٹی کا لفظ آیا تو مجھے بیٹا چاہیے، صرف بیٹا۔ مادام تروشیا دھاڑتی ہوئی بولی۔ کارپوش مادام تروشیا کی اس جذباتی کیفیت کو دیکھ کر دنگ رہ گیا اور بالکل گم سم ہو کر اسے کافی دیر تک گھورتا رہا۔ حیرت ہے، کارپوش نے صرف اتنا ہی کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ مادام تروشیا نے ٹھیک بغاوت کی سالگرہ کے دن آدھی رات کے بعد ایک بچی کو جنم دیا۔ مادام تروشیا کی دولت رنگ لائی اور انتہائی رازداری کے ساتھ مادام تروشیا کی بچی کو صغرا کے بچے سے بدل دیا گیا۔ عثمانی سلطنت کے صدر اعظم کی حیثیت سے مصطفیٰ کوپریلی کا تقرر سلطنت کے لیے ایک نیک شگون تھا۔ اس سے قبل عثمانی سلطنت کی حالت اتنی نازک ہو گئی تھی کہ عام عوام بھی اپنے مستقبل سے مایوس ہو چکے تھے۔ ہر ذی شعور شہری کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ یورپ میں مسلمانوں کے دن گنے جا چکے ہیں، لیکن مصطفیٰ کوپریلی کے صدر اعظم بننے سے ترکوں کے حوصلے ایک مرتبہ پھر بلند ہونے لگے۔ مصطفیٰ کوپریلی سے قبل قرہ مصطفیٰ نامی ایک صدر اعظم پہلے بھی گزرا تھا جو جنگ ویانا میں مسلمانوں کی شکست کا باعث بنا تھا۔ قرہ مصطفیٰ نے اپنی کارکردگی کو نظر انداز کرتے ہوئے شکست کا سارا الزام چند فوجی سالاروں پر عائد کر کے انہیں موت کی سزا دے دی تھی، حالانکہ شکست کا ذمہ دار وہ خود تھا۔ چنانچہ جب وہ موسم سرما گزارنے کے لیے بلغراد پہنچا تو وہاں سلطان کے حکم سے خود قتل کر دیا گیا۔ حکومت نے قرہ مصطفیٰ کے قتل کے بعد اس لالچی صدر اعظم کی تمام جائیداد ضبط کر لی۔ قرہ مصطفیٰ کے بعد ایک دوسرا مصطفیٰ تھا جو صدر اعظم بنا تھا۔ عثمانی سلطنت میں صدر اعظم کا عہدہ سب سے بڑا تھا۔ سلطان کے بعد مملکت کا سب سے بڑا عہدہ صدر اعظم کا تھا۔ صدر اعظم کے بعد دینی پیشوا مفتی اعظم کا عہدہ تھا۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا کہ مفتی اعظم کی اختیارات صدر اعظم سے بڑھ جاتے، اور کبھی یوں ہوتا کہ مفتی اعظم اور صدر اعظم کی اختیارات کو برابر سمجھا جاتا۔ سلطان خالص عثمانی ہوتا تھا، یعنی خاندانی عثمانی کے اس سلسلے کا فرد جو عثمان کے زمانے سے عظیم ترکی کا حکمران خاندان چلا آتا تھا۔ عثمانی سلطنت کا سربراہ نہ صرف سلطان ہوتا تھا بلکہ ملت اسلامیہ کے لیے خلیفہ بھی وہی ہوتا تھا۔
سلطنت عثمانیہ کا ایک نام خلافت عثمانیہ بھی تھا۔ مصطفیٰ کوپریلی صدر اعظم بنا تو استنبول کی عوام خوشی سے ناچنے لگے۔ مصطفیٰ کوپریلی سلطنت کے لائق ترین خاندان کا فرد تھا۔ اس کے باپ دادا بھی سلطنت کے صدر اعظم رہ چکے تھے اور انہوں نے اپنے زمانے میں ملت اسلامیہ کی خوب خدمت کی تھی۔